अच्छा क्या सर, स्किल? मैं बिल्कुल सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। अक्सर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि देखो जी, हमने 20 साल पहले शुरू किया था, तो जिस काम से शुरू किया था वो ऑब्सोलीट हो गया है। लेकिन शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जो ये कहता हूँ कि मैंने 1998 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था, और आज 2020 में भी मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और शायद मैं फ्यूचर में आने वाले दिनों में भी उस पर काम करूँगा। हाँ सर, एक गैप था कि 1998 में चंद मिलियन कंपनियां या लोग इस्तेमाल करते थे। अब दुनिया का 99% जो है आपका क्लाउड, आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके सुपर कंप्यूटर्स, आपके आईओटी डिवाइसेस, आपके रोबोट्स की चीज़ें, आपके चैट बॉट्स, आपकी बॉट्स, एवरीथिंग, मशीन लर्निंग, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, उनका बेस लिनक्स है। दूसरे नंबर पे सर, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मेरी नज़र में है, मैं अगर उसको ग्लोबली पर्सपेक्टिव में देखूं लिनक्स के बाद प्रोग्रामिंग में, तो वो है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज। क्यों? पाइथन लैंग्वेज की खास बात है, एक तो ये है कि अगर आप जावा का कोड लिखें इतने बड़ा, इस तरह मैं सामने ला के आता हूँ, और पाइथन बिल्कुल इतना होगा, वो सेम काम करेगा। नंबर टू, पाइथन की जो रेंज है सर, वो बड़ी मज़ेदार है। पाइथन इस्तेमाल होता है आपका मशीन लर्निंग में भी, आईओटी में भी, आपका डेटा साइंस के अंदर भी, आपके जो वेब प्रोग्रामिंग है उसके अंदर भी, और बट नॉट कि इसका सेम फ्रेमवर्क हर काम में इस्तेमाल होता है। पाइथन में रिकमेंड करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर ये है कि इट्स वेरी इजी टू लर्न। मेरे जैसा जो कि सिस्टम एडमिन बंदा है, ही कैन लर्न वेरी इजीली। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि पाइथन हाईली पेड है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से ये हाईली पेड है। इसके पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं पाइथन को अपने स्किल सेट के तौर पे, और चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो तब भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक साइकिल है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, और आम अल्फाज में उसको हम कहते हैं डेव ऑप्स, डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस दोनों का कॉम्बिनेशन। तो उसका जो काम स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है सर गेट हब से, गिट से। गिट को सीखना जरूरी है, और गिट सर सीरियसली 5 कमांडें हैं। एनीवन हु वांट्स टू लर्न गिट, उसको सिर्फ एक दिन चाहिए। अब उसने मेमोराइज करना है, सीरियसली सर, ओनली 5 और 6 कमांड्स। और ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी है उसकी कि आपने एक सोर्स कोड की ब्रांच रखी हुई है, तो नई ब्रांच किस तरह बनानी है। सर फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि दुनिया में फैले हुए हजारों लोग एक कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, और सिस्टम को ये पता है कि बाबर ने और सलीम साहब ने इस कोड के ऊपर कब लास्ट कमिट किया था, और अगर मेन कोड में कोई प्रॉब्लम आई है तो किस बंदे ने क्या नुक्ता गलत डाला है, ये कौन सा बग उसमें था जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और हम उसको वहां पे वापस लेके जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद सर, आप अगर बात करें तो हमें बात करनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी की, जो कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। एजाइल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, एजाइल डेवलपमेंट एक माइंडसेट है कि आप डेली डिस्कशन करते हैं। आप मैराथन नहीं करते। मैराथन से मुराद है कि आप 6 महीने या 1 साल, या आप जिस तरह माशाल्लाह पास्ट में आपने यूएस में, स्विस में, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में सीआईओ रोल में आपने ये सारा प्रोसेस किया था। हमारी जो डिस्कशन होती है, तो वो 6-6 साल के प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आप प्रोजेक्ट्स तो बड़ा ही होता है, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं, और हर 2 हफ्ते में उसका एक स्प्रिंट रन करते हैं कि 2 हफ्ते बाद उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सारी टीम बैठ कर उसको डिस्कस करती है, और फिर डेली डिस्कस करती है, और वो डिस्कशन आपके कस्टमर के साथ भी होती है। सो वो आपका जो एरर का चांस है उसको मिनिमाइज कर देता है। ये सर इस वक्त दुनिया की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम बात करें तो गिट लैब सॉफ्टवेयर है जो CI यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मुराद कि आपका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है और आप उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नए फीचर ऐड करने का जो टेक्निक है, जिसको हम CI कहते हैं, यूजिंग गिट और गिट लैब और इस तरह के सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड गिट लैब। गिट लैब ये काम करती है। फिर उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट है डिलीवरी साइकिल।
یہ تو آپ نے سافٹ ویئر بنایا اور اس کی ڈیولپمنٹ کی اور اس کو انٹیگریٹ کر دیا نا, اب اس کو چلانا بھی تو ہے. سو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا ہے آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سیکھیں. اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بھی سر بائی دا وے لینکس ہی ہے. اٹس آل اباؤٹ لینکس. لینکس آپریٹنگ سسٹم, اوبنٹو, یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے سر. اور وہ جو ہے سارا کی رول پلے کر رہا ہے. تو لینکس کو جب ہم بات کریں, اوبنٹو کی بات کریں یا کلاؤڈ کی بات کریں, تو ہم نے اس کو کلاؤڈ کے اندر مینیج کر رہے ہیں ان چیزوں کو. مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی مشین بنانی, اس کے ساتھ اسٹوریج اٹیچ کرنی, اس کے ساتھ آئی پی اٹیچ کرنا, اس کا بیک اپ, ری اسٹور, اس کو ایکسپینڈ کرنا, ایک سے زیادہ مشینیں ایک سروس ڈلیوری پلیٹ فارم پہ لگانا کہ لوڈ ان کے اندر شفٹ ہو, پھر اس کے فرنٹ پہ کوئی لوڈ بیلنسر لگا دینا, کوئی ایسا لوڈ بیلنسر لگانا جو لوڈ آنے پہ بڑا ہو جائے, لوڈ کم ہونے پہ آٹو اسکیل ہو, چھوٹا ہو جائے. یہ سارا پروسیس ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں. اور اس پہ بھی سر جو ساری امپورٹنٹ کھیل ہے وہ ہے آپ کی بیسیکلی آپ کی جو کلاؤڈ سروس پرووائڈر کی ہے. اچھا, اس میں جو وہ ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں ان کے میں ذرا نام لے لوں, اور ہمارے پورٹل پہ وہ پڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکر سر کیوں امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ ایک پورا سورس کوڈ مشین اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ نہیں کرتے, آپ کو یہ پرابلم آتی ہے. یہ میں نے اپنی کچھ ٹریننگز کے اندر اس کو ایکسپلین کیا ہے بڑا ڈیٹیل سے, اور میرے سے زیادہ ایکسپلین کامران عظیم صاحب نے کیا ہوا اردو میں. وہ میں نے یوٹیوب چینل بھی ان کا شیئر کیا ہے, میں دوبارہ اس پہ لنک کر دیتا ہوں. تو اس پہ سر یہ ہے کہ ڈاکر مائکرو سروسز کا آرکیٹیکچر کہ آپ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا ایک چھوٹے سے پیکٹ میں ڈال دیں, اور آپ اس کو اپنے لوکل کمپیوٹر سے اٹھا کے پروڈکشن انوائرمنٹ میں موو کر دیں وتھ سم کمانڈس. تو آپ کا وہ امیج جو ہے بڑا چھوٹا ہوگا اور ریلائبلٹی بہت زیادہ ہوگی. اور اس امیج کے اندر آپ کا پورا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا اور سارا ڈیٹا نہیں ہوگا. اس کے اندر صرف وہ فائلیں ہوں گی جو آپ کی ریکوائرڈ فائلیں ہیں سسٹم کو چلانے کے لیے. سو اس سے جو آؤٹ کم ہے ڈلیوری کی وہ روبسٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ سر ابھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ لائیو کر کے بیٹھے ہوئے, اور لائیو میں 1,00,000 یوزرز ہیں اس وقت, اور اگلے 1 گھنٹے میں 1 کروڑ یوزر آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور یہ پلیٹ فارم یہ یوزنگ ڈاکر اور کوبرنیٹیز اور اس طرح کے انجنس کی وجہ سے یہ آٹو اسکیل ہو جائے گا کہ 1,00,000 یوزر سے 1 کروڑ یوزرز کو سرو کس طرح کرنا ہے اس نے. سو دس از آل اباؤٹ پلئنگ ود دا ریئل ریکوائرڈ ٹیکنالوجیز, جس میں کوبرنیٹیز کا میں نے نام لیا ہے کہ انفراسٹرکچر لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کے اوپر سے ٹریننگز پڑی ہوئی ہیں. تو میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے, کیونکہ سر یہ لوگ جو دنیا میں مانگے جا رہے ہیں نا وہ سارے ان ٹیکنالوجیز میں مانگے جا رہے ہیں. گٹ سر سب سے کی پروسیس ہے. اس سارے کام کا سٹارٹ لینکس کے فوراً بعد گٹ سے ہوتا ہے. گٹ ہب, گٹ لیب, بٹ بکیٹ, XYZ بہت سے ٹولز ہیں. گٹ لیب آپ لوکلی ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ آرگنائزیشن ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوڈ پبلک میں جائے تو آپ اپنے پاس ایک سافٹ ویئر گٹ لیب کے نام سے جو gitlab.org میں پڑا ہوا ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ایک سرور کے اوپر اس کو انسٹال کر لیں, اور اس کے اندر یہ سارا سائیکل ڈیو آپس کا CI/CD کا سائیکل ڈیفائن کر لیں. سر اچھا, اس میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس میں از اٹ پاسبل کہ ہم ایک گٹ کے بارے میں ایک الگ کا 10 منٹ کا سیشن بعد میں سر میرا خیال ہے کہ ہم ایک نیکسٹ ویک پلان کر لیتے ہیں یہ اس پروسیس میں جو آپ نے اس طرح کہا ہے, اور گٹ کو ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں اور گٹ ہب کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. سر یہ بہت اچھی سجیشن ہے کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ سورس ہے وہ سارے ریسورسز دیکھنا جہاں پہ ہمارا اوپن سورس کوڈ پڑا ہوا ہے, اور اس کی یوٹیلائزیشن کو سمجھنا کہ کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. سو میں آپ سے ایگری کروں گا سر, ایک پروگرام کرتے ہیں گٹ ہب کے اوپر یا گٹ کے اوپر. سو گٹ سر وہ بیک ٹو دا ٹاپک کہ گٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور سیکھنا بہت آسان ہے. لینکس, گٹ, پائتھن. آپ سسٹم ایڈمن ہیں تو آپ لینکس کو پکا کر لیں, آپ سسٹم ایڈمن نہیں ہیں تو آپ لینکس کے اوپر کام کریں, پائتھن کو زیادہ اسٹرانگ کر لیں,
گٹ کو زیادہ اسٹرانگ کر لے. اگر سسٹم ایڈمن ہے تو گٹ کی ایڈمنسٹریشن آپ کا کام ہوگی. اگر آپ ڈیولپر ہیں تو گٹ کے اندر کوڈ کو چلانا مینیج کرنا آپ کا کام ہوگا. تو سر یہ دونوں پروسیسز میں نا, چاہے آپ ڈیولپر ہیں چاہے آپ سسٹم انجینئر یا سسٹم ڈیولپر ہیں, سسٹم ایڈمن ہیں, ان دونوں پروسیس میں آپ کے یہ کام آئے گا. تو شارٹ کرتا ہوں کہ سر اوپن سورس ٹیکنالوجیز میں یہ سکلز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. میں سر پاسٹ کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں. ہم نے آپ کو یاد ہے ایک یو ایس کی کمپنی کے لیے ہم دونوں نے اکٹھا کام کیا تھا. آپ تو بیسیکلی سی ای او کے طور پہ, میں ذرا ٹیکنیکل ہیڈ تھا. تو وہاں پہ اگر ہم نے یاد ہو آپ کو, ہم نے جتنا کام کیا تھا تو وہ ہر روز ایک نئی اوپن سورس ٹیکنالوجیز ہمیں دکھاتے تھے کہ یہ فنکشن کرنے کے لیے آپ اس ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور ہمارے مین انجن کے ساتھ اس کو لگا دیں. اور وتھ یور پرمیشن وہ پورا پروگرام آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تھا, اور اس کے نیچے بھی لینکس چل رہا تھا, اس کے اندر پائتھن چل رہی تھی, اس کے اندر آپ کی مختلف لینگویجز چل رہی تھیں, اور یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. سر اوپن سورس کے اندر میں نے ابھی ایک لنک شیئر کیا تھا, میں اس پہ 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا, پھر ہم کلوز کریں گے. opensource.facebook.com/projects. وہ سارے لوگ جو کہ انٹرپرینیورز ہیں یا ڈیولپرز ہیں یا فری لانسرز ہیں, ایک دفعہ اس ریسورس کو جا کے ضرور دیکھیں. اس ریسورس میں پڑا کیا ہوا ہے؟ اس ریسورس میں سر وہ سارے پروجیکٹس جو اوپن سورس کے طور پہ فیس بک نے بلڈ کیے اور اپنے کرنٹ انجن میں استعمال کر رہا ہے. انجن سے مراد جو ان کا پلیٹ فارم ہے facebook.com کے نام سے, وہ سارے پروجیکٹس, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ مشین لرننگ ہے, چاہے وہ آپ کا ویژول ہے, چاہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ان کا کوئی کمنٹس کا کوئی پروگرام ہے. PHP سر ایک ایسا پروگرام ہے, پروگرامنگ لینگویج ہے جس کو صرف ایک کمپنی اس وقت چلا رہی ہے دنیا میں ایکٹیولی, اینڈ دیٹ از فیس بک. اور PHP کے اپنے بہت سے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے PHP کو آپ خاص لیول سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے. لیکن امیزنگلی یہ دیکھیں کہ سر facebook.com 1.2.5 بلین, 1.25 ارب لوگوں کو سارا دن سرو کرتا ہے facebook.com, اور ان کا سسٹم ڈاؤن نہیں ہوتا, اور وہ PHP پہ چل رہا ہے, اور PHP کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سو انہوں نے وہ سارے کام جو اس جو اوپن سورس کی لینگویج ہے, پروگرامنگ لینگویج PHP, اس کے اندر وہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں وہ تک بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی ریکوائرڈ ریسورسز, جتنی ریکوائرڈ پروگرام جو ان کے انٹرنل استعمال ہو رہے ہیں, جو انہوں نے اوپن سورس کے طور پہ بلڈ کیے ہیں, وہ سارے یہاں پہ پڑے ہیں. سو اگر کوئی PHP کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور اس کو یہ چیلنج ہے کہ جی میرا تو 1 لاکھ یوزر آنا شروع ہو گیا ہے, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ سو اس کے اوپر جائے اور وہ جا کے سرچ کرے کہ وہ کون سی پروجیکٹس انہوں نے PHP کی فنکشنالٹی نہیں, اسکیلیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے, کہ کتنا اسکیل ایبل ان کو چاہیے, بڑھا کے یوزر 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کیسے مینیج کیے, تو یہاں سے کر سکتے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے سر ہماری ڈسکشن تو تھی اوپن سورس اکانومیز کی. آپ نے ایک دم میرے سے اسکلز کا کوشچن کیا, سو میں نے کوشش کی کہ اس کا جواب دے سکوں. ہاں